بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین پاکستان کو $2.3 ارب دوبارہ دینے پر رضامند۔ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو $2.3 ارب دوبارہ دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے بینکوں سے ری فائنانسنگ کے معاملات طے پا چکے ہیں۔ دونوں جانب سے رسمی منظوری کے بعد رقم پاکستان منتقل کر دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے زر مبادلہ ذخائر کے استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ بھارت نے امریکہ اور یورپ کا دباؤ مسترد کر کے مقامی کرنسی میں روس سے انتہائی رعایتی نرخوں پر 34 ملین بیرل خام تیل درآمد کیا۔ بھارت نے فروری کے آخر میں یوکرین پر روس کے حملے اور اس پر عائد کردہ پابندیوں کے بعد روس سے انتہائی رعایتی نرخوں پر 34 ملین بیرل خام تیل درآمد کیا۔ یہ مقدار 2021 کے پورے سال میں درآمد کیے جانے والے تیل کی مجموعی مقدار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کا یوکرین کو مسلح ڈرونز دینے کا ارادہ۔ امریکہ کا یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم کے بعد اب مسلح ڈرونز بھی دینے کا ارادہ۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو 4 MQ-1C گرے ایگل ڈرون فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو روس کے خلاف میدان جنگ میں استعمال کے لیے ہیل فائر میزائلوں سے لیس ہو سکتے ہیں۔ دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کا خطرہ۔ روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم فراہم کرنے پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم اور دیگر ہتھیار فراہم کرنے کا امریکی فیصلہ انتہائی خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے اس امریکی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس طرح دو سپر پاورز کے مابین براہ راست تصادم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یوکرینی فوج کی اس امریکی مدد کو انتہائی منفی پیش رفت قرار دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن اس تنازع کو مزید بگاڑنے کا باعث بن رہا ہے۔ سعودی عرب کا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ۔ سعودی عرب نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس کی $5 ارب کے منصوبے نیوم کا حصہ ہوگی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ عمارت 500 میٹر بلند ہوگی، جبکہ چوڑائی کے لحاظ سے وہ کئی میل پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر 2 بلند و بالا عمارات پر مشتمل منصوبہ ہے، جس میں رہائشی سہولیات کے ساتھ ساتھ ریٹیل مراکز اور دفاتر بھی موجود ہوں گے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستانیوں کے لیے ایک اور جھٹکا۔ بجلی $7.91 مہنگی، اب یونٹ $24.82 میں ملے گا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں $7.51 کا اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت $24.82 مقرر کی گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق ٹیرف کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں بڑا اضافہ۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج اضافے کا رجحان دیکھا گیا اور سونے کی قیمت میں $1300 کا اضافہ ہو گیا۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت $1300 اضافے کے بعد $1,38,600 ہو گئی ہے۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی۔ ملک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں آج بھی ڈالر کی قدر مزید 28 پیسے کم ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں کاروباری دن کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ $197.59 رہا۔ پاکستان میں کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے چین کے تعاون سے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ چینی ناظم الامور کا کہنا ہے کہ کھارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان
پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی۔ میڈیا کی خبروں کے ذریعے چین پاکستان تعلقات میں مزید تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ چینی ناظم الامور کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے پر $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور سرمایہ کاری سے پاکستان کے روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری آئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کی سازش کی جا رہی ہے، عمران خان کا الزام۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگلے انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ تباہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کی سازش کی جا رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شانگلہ میں پی ٹی آئی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پیسے کے بت کی طرح خوف کے بت کی پوجا بھی شرک ہے، کیونکہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ جو قوم خوف کے بت کو نہیں توڑ سکتی وہ غلام بن جاتی ہے۔ میں اس قوم کی حقیقی آزادی کے لیے تحریک چلا رہا ہوں۔ اقوام متحدہ نے ترکی کا نام ترکیہ سے تبدیل کرنے کی توثیق کر دی۔ اقوام متحدہ نے جمہوریہ ترکی کا نام کی سے تبدیل کر کے ترکیہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ترک وزیر خارجہ کی جانب سے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو ایک مراسلہ موصول ہوا جس میں تمام انتظامی امور کے لیے ترکی کے بجائے ترکیہ استعمال کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ مستقبل کے میدان جنگ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید تکنیک پر توجہ مرکوز رکھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا، شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی اور طلبہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر فیکلٹی ممبران کی مدد کو سراہا۔ سعودی عرب نے وزٹ ویزا ہولڈرز کے 4 شہروں کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ ریاض سے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تمام وزٹ ویزا ہولڈرز کے جدہ، مدینہ منورہ اور طائف کے سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ گھر سے کام بند، آفس آئیں ورنہ کہیں اور جائیں، ایلن مسک نے خبردار کر دیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مختلف کمپنیوں کی جانب سے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی سہولت دی گئی، لیکن اب زندگی نارمل ہو رہی ہے اور ملازمین کو فل ٹائم آفس دیا جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اب یہ خیال مناسب نہیں لگ رہا۔ تاہم ٹیسلا کے بانی ایلن مسک نے اپنے ملازمین کے لیے فرمان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر سے کام اب نہیں ہوگا، ملازمین کو آفس رپورٹ کرنا ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کہیں اور نوکری ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لانگ مارچ بارے پہلے فیصلہ دے چکے، سپریم کورٹ نے PTI کی درخواست واپس کر دی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا۔ درخواست میں متعلقہ فورم سے رجوع نہ کرنے کی وجہ نہیں بتائی گئی، جبکہ اس کے پیرا 4، 5 اور 12 اور 14 میں متنازعہ معاملات کو اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی کیفیت مستحکم سے منفی کر دی۔ بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن اور ملکی معاشی کیفیت کا جائزہ لینے والی کمپنی موڈیز نے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی و مالی صورتحال کے تحت اس کا درجہ مستحکم سے منفی کر دیا۔ امریکی ہسپتال میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹیلسا کے ہسپتال میں ہوئی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص نے خودکشی کر لی۔ امریکی پولیس کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی طبیعت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ مسلح شخص کے پاس ایک ہینڈ گن اور ایک رائفل تھی اور اس نے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔